الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق رواہ الامام الہمام ابو داود فی سننہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت مبارک فرمائے ہماری بھتیجی کا یہ ختم مشکات ہمارے مخدوم مکرم حضرت مولانا اللہ بخش صاحب دامت برکاتہم کی صاحبزادی اور ہمارے بھائی محمد فاروقی کی بہن، اللہ پاک اس کو خوش رکھے کہ انہوں نے مشکات شریف کو مکمل فرمایا۔ مجھے قاری محمد عمیر صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ میری بھانجی نہیں، آپ کی بھانجی کا یہ ختم مشکات ہے اور اس میں آپ نے آنا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی اس دعوت کو قبول فرمائے، ان سمیت جنہوں نے پڑھا ہے اللہ پاک پڑھنا قبول فرمائے۔ کوئی کمی ہو گئی ہو اللہ پاک اس پڑھنے میں پوری فرما دے، کوئی زیادتی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ زیادتی معاف فرما دے۔ یہ مشکات شریف کی جلد نمبر 2 باب ثواب ہذہ الامہ پر حدیث پاک ختم ہو رہی ہے۔ میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں حدیث سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ درس حدیث ہے، تو جو حدیث پاک ہے اس کا مقام یہ ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کی جو شرح لکھی ہے فضل الباری، اس کے مقدمے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کو بیان کرنے کا حکم ربانی ہے۔ فرمایا سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اسے بیان کریں، تو کہتے ہیں فحدث سے حدیث مشتق ہے، تو یہ حدیث پاک یہاں سے نکلی ہے، اس لیے حدیث پاک بیان کرنے کا حکم اللہ کے قرآن میں ہے۔ دوسری بات، یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جیسے قرآن آسمان سے آیا ہے ویسے ہی حدیث پاک آسمان سے آئی ہے، اور یہ بات بھی اللہ جل شانہ نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 113 میں رب کائنات فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب مصطفیٰ آپ پر ہم نے قرآن بھی نازل کیا اور حکمت یعنی حدیث پاک کو بھی نازل کیا۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو نازل کر کے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ان علوم سے آپ کو روشناس فرمایا ہے جو پہلے آپ تک نہیں پہنچے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، قرآن اور حدیث حضور پاک پر اتارنا یہ اللہ رب العزت کا حضور پاک پر بہت بڑا فضل ہے۔ تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ حدیث پاک جو ہے اتنی مقام اور مرتبے کی چیز ہے کہ یہ بھی آسمان سے آئی ہے۔ ہاں ایک فرق ہمارے حضرات اعتباری طور پہ کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث دونوں پیغام خداوندی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ قرآن میں لفظ بھی اللہ کے ہے، مطلب بھی اللہ کا ہے۔ حدیث میں مطلب اللہ کا ہے، لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے، اس لیے وہی مطلوع اور غیر مطلوع کا فرق کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ میں مزید عرض کروں کہ قرآن کریم تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حدیث پاک بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے دلیل دینا، ایک ہے ایمان لانا۔ جب بندہ دلیل دیتا ہے تو پہلا نمبر اللہ کے قرآن کا ہے، دوسرا نمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ہے۔ تو پہلا نمبر رب کے قرآن کا ہے تو دلیل ہمیشہ پہلے قرآن سے دیں گے، اس کے بعد دلیل حدیث پاک سے دیں گے۔ تو یہ ترتیب تو ترتیب فقہی ہے، لیکن اس پر ایک بات ذہن میں رکھنا، وہ یہ ہے کہ جو قرآن کریم ہے یہ ایمان لانے میں پہلے نمبر پہ نہیں ہے، ایمان لانے میں حدیث پہلے نمبر پہ ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے، خصوصاً حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نکات افغانی میں اس پر ایک جملہ فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جو حدیث ہے اس کو پہلے ماننا ضروری ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بتایا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم نے سچا مانا
تو قرآن کو سچا مانا، تو پہلے ایمان حدیث پر ہوا، پھر ایمان قرآن پر ہوا۔ اور اسی کے تحت ایک جملہ اور بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں حدیث کو ماننا چاہیے، اگر کوئی حدیث کا انکار کرے تو وہ اسلام سے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ وہ فرعون بن جاتا ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ حدیث کا منکر فرعون کیسے بنتا ہے؟ تو حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ جب فرعون غرق ہوا تھا اس وقت تک تورات نازل ہی نہیں ہوئی تھی، تو جب تورات اتری نہیں تھی تو فرعون نے تو اللہ کی کتاب کا انکار نہیں کیا تھا، تو فرعون غرق کیوں ہوا؟ کہتے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس نے حدیث موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا۔ تو حدیث موسیٰ کے انکار کی وجہ سے بندہ فرعون بن جاتا ہے، تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے بندہ اس سے بھی بڑا بے ایمان ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن بھی ایمان کا حصہ ہے اور حدیث بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ کتاب ہے مشکات المصابی، یہ پھر مصابی سے پھر مشکات المصابی، یہ ہمارے دونوں بزرگوں نے پوری ترتیب کے ساتھ جس کو تحریر فرمایا۔ یہ اہل علم جانتے ہیں، میری بہن بھی جانتی ہے، باقی بچیاں بھی جانتی ہیں کہ یہ جو حدیث پاک کی کتاب ہے اس میں سندات کو ہٹایا گیا ہے، سندات کو ہٹا کر گویا موقوف روایتیں پیش کی گئی ہیں۔ موقوف روایت کا مطلب کہ صحابی اور صحابی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے۔ تو باقی سندوں کو کیوں ہٹایا گیا؟ باقی سندیں گویا صرف لفظی طور پہ ہٹی ہیں، حقیقتاً موجود ہیں۔ وہ کیسے؟ ہر حدیث پاک کے بعد اس کی کتاب کا حوالہ ہے۔ مثلا حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ یہاں 3 کام کرتے ہیں، فصل اول، فصل ثانی، فصل ثالث۔ مشکات میں فصل اول کے اندر صحیحین کا حوالہ ہے، فصل ثانی کے اندر جو ہے وہ صحیح ستہ کا حوالہ ہے، اور باقی جملہ کتب حدیث جو ہے فصل ثالث میں حوالہ ہے۔ تو حوالہ تو ان کا ہے، لیکن یہاں اس کا اشارہ کیا ہے، جو اہل علم سمجھ جائیں گے، اس کی سند کو ہٹا دیا تاکہ اس کی طوالت کم ہو جائے۔ پھر انہوں نے مشکات المصابی کو لکھا۔ مشکات المصابی کے اندر آخر میں اکمال فی اسماء الرجال بھی لکھے۔ کیا مطلب؟ یعنی جتنے صحابہ کرام یا تابعین یا صحابیات یا تابعات جن کا ذکر اس مشکات شریف کی کتاب میں آ گیا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہ پیدا کب ہوئی، وہ پیدا کب ہوا، اس نے پڑھا کہاں سے، وہ فوت کہاں ہوا، وہ فوت کہاں ہوئی، اس کا پورا لیونگ سٹائل، اسٹیٹس آف لائف، اس نے زندگی کیسے گزاری، یہ ساری کی ساری انہوں نے یہاں جمع کر دی ہیں۔ جتنے روات یہاں آئے ہیں ان کو یہاں انہوں نے جمع فرما دیا۔ یہ جو کتاب ہے مشکات المصابی، اس کا جو آخری باب ہے ثواب حاذی الامہ، اس کا کیا مطلب؟ یعنی ہر امت کا ثواب، ہر امت کا درجہ، ہر امت کی حیثیت، ہر امت کا معاملہ ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور پاک کے بعد نیا نبی نہیں ہے، تو اس امت کو بھی انہوں نے ایسی روایت کے ساتھ یہاں پر اختتام کتاب کیا ہے تاکہ یہاں سے اختتام کا ایک اشارہ ہو جائے۔ وہ کیا؟ میں مثال دینے کے لیے کہتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، صحیح بخاری میں ہم آخری حدیث پڑھاتے ہیں تو وزن اعمال کی ہے۔ تو وزن اعمال کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لطیف اشارہ دیا ہے کہ وزن اعمال پہ کائنات ختم ہوگی تو وزن اعمال شروع ہوگا، تو یہ کتاب ختم ہو رہی ہے، اس لیے امام بخاری نے اختتام کا اشارہ کیا۔ تو یہاں جو صاحب مشکات روایت لائے ہیں، اس لفظ میں جو تتمون کا لفظ ہے، یہ تتمون کا لفظ کہ امت مسلمہ کے معاملات کے درجات جو مکمل ہو رہے ہیں باقی امتوں کے اتمام پر، اختتام پر، تو یہ کتاب کے خاتمے کی طرف اشارہ تھا، اس لیے گویا اس کو محل استشہاد کے طور پہ لائے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت جو یہاں ذکر کی ہے، تو آخر میں ھذا حدیث حسن کا لفظ لائے ہیں، یہ بھی یہاں ایک اشارہ دیا ہے کہ حسن خاتمہ ہونا چاہیے، یہ اس کی طرف ان کا ایک لطیف اشارہ ہے۔ بہرحال میں حدیث پاک کو شروع کرتا ہوں۔ ان بہز ابن حکیم ان ابیہ ان جدہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم، یہ جو سند ہے اس سند کو اہل علم جانتے ہیں، یہ عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدہ کی قبیل سے ہے۔ جیسے عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدی ہے، اب عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدی کون ہے؟ حضرت عمر ہیں، ان کے والد شعیب ہیں، ان کے والد حضرت عبداللہ ہیں، وہ عبداللہ عمر ابن عاص کے بیٹے ہیں۔ تو یہ سند ہے، یہ بھی اسی کی قبیل کی سند ہے، اسے کہتے ہیں یہ اخوات کی سندات ہیں۔ تو یہ بہز بن حکیم ان ابی ان جدی، اصل میں تھا ان بہز بن حکیم پھر بن معاویہ، یہ اس طرح جا کر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ تو ان کے والد کا نام موجود ہے، دادا کا نام جدی ہی کہہ دیا، اس کو حذف کر دیا۔ یہ عرب کے اندر یہ ترتیب ہے کہ وہ بن ساتھ نہیں لگاتے بلکہ اکٹھا نام لکھ دیتے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک بات کرتا ہوں، ایک بچے کا نام محمد ہے، والد کا نام یونس ہے، دادا کا نام یوسف ہے، تو عربی یوں نہیں کہیں گے کہ محمد بن یونس بن یوسف، وہ کہیں گے محمد یونس یوسف۔
یوں کیوں کہتے ہیں؟ وہ ان کی کثرت استعمال ہے، وہ بولتے اس طرح ہے، ان کی اپنی زبان کے وہ بادشاہ ہے۔ جب ہم کبھی عرب زبان کے اندر گفتگو کریں تو ان کی اس گفتگو میں کچھ لفظ قواعد کے خلاف آئے تو وہ اجمیوں کی بات نہیں مانتے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی رونے لگا کہ دیکھو امام کعبہ رو کر رمضان میں تلاوت کر رہا ہے، تو اس کا لفظ تھا والامام یبکی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ جو اعلم و تعلم و نعلم کا قانون ہے یہ یا پہ نہیں لگتا، یبکی آپ نے کیسے کہا؟ یہ علم نہیں ہے، یہ اعلم و تعلم و نعلم میں تو لگتا ہے، وہاں نہیں لگتا۔ وہ مجھے کہنے لگا اترک نحن الملک فی اللغہ، آپ چھوڑ دیں، ہم اپنی زبان کے بادشاہ ہیں، ہم بولیں گے، کہتے ہیں وہ سماعی ہے۔ تو وہ اپنی زبان کے بادشاہ ہیں، وہ اس انداز میں اس کو ذکر کرتے ہیں، تو ایسے ہی وہ لے کر آئے۔ اب وہ فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے حدیث پاک ڈائریکٹ سماعت آ گئی، پتہ چلا جو صحابی روایت کر رہے ہیں معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ، وہ براہ راست حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والے بھی ہیں اور رسول اللہ کو دیکھنے والے بھی ہیں۔ یہ سامعہ کا لفظ کہہ کر اگر صحابی نابینا نہ ہو تو یہ رویتاً اور روایتاً صحابی ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب کیا فرمایا؟ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت قرآنی کی تشریح فرمائی ہے۔ یہ آیت نمبر 110 ہے، سورت نمبر 3 سورت آل عمران کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں امت محمدیہ کی شان بتائی ہے۔ اب یہ شان کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ جو کنتم خیر امت ہے، تم بہترین امت ہو، یہاں لفظ پہ ہم غور کریں، خیر امت، خیر مضاف ہے، امت مضاف الیہ ہے، اس انگلش میں کہتے ہیں پوزیسو سینٹینس، عربی میں کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، یعنی خیر امت، امت کے بہترین۔ آپ جانتے ہیں ہم نحو پڑھاتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ مضاف مضاف الیہ پڑھائے گا تو اردو زبان میں دو چیزیں اس میں آنا ضروری ہے، نسبت تو ہے ہی، ترجمے میں کا کے کی آئے گا یا را رے ری آئے گا۔ تو یہ جو لفظ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تو یہ وہی نسبت مراد ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ خیر امت، امت تو ساری امت ہے، خیر امت کون ہے جنہیں براہ راست خطاب ہے؟ تو وہ رسول اللہ کی جماعت ہے، صحابہ کرام ہے، پیغمبر کی اہل بیت ہے، تو انہیں خیر امت کہا گیا، یعنی امت تو ہے لیکن تم بہترین امت ہو۔ اچھا، آپ کا مقام تو کنتم خیر امت، آپ بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہے؟ صحیح بخاری میں بھی ہے، تفسیر ابن کثیر میں اس پر مزید تفصیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نحن خیر الناس للناس فیما نسوقهم بالاغلاق الی الاسلام۔ فرمایا یہ آیت جہادی آیت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے اس لیے نازل فرمائی کہ مجاہدین اسلام جب جہاد کے لیے رسول اللہ کے ساتھ روانہ ہوتے تھے تو اس وقت لوگوں کے لیے تلوار اٹھانے کے باوجود بھی بہتر ہوتے، کہ وہ کیا، کہ جو بندہ اسلام کا مقابل ہوتا وہ تو ختم ہو جاتا، لیکن باقیوں کو اغلاق کے ذریعے، یعنی کہ ان کو باندھ کے ان کو اسلام کی طرف لاتے تھے، وہ اسلام کا نظارہ کرتے تو مسلمان ہو جاتے۔ پھر ایک واقعہ بھی لکھا کہ ایک شخص ہیں جو اپنے قبیلے کے سربراہ ہیں، انہیں لایا گیا، سمامہ بن اوصال اس شخص کا نام ہے، اور وہ صرف 5 نمازوں تک باندھا رہا، اور اس نے حضور علیہ السلام اور صحابہ کے تعامل کو دیکھا، حضور کے تعلق کو دیکھا، تو اس وقت وہ نبی علیہ السلام کو یہ کہہ اٹھا کہ ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر۔ فرمایا اگر آپ مار دو تو یقیناً میں اس مار کا مستحق ہوں کہ میں آپ کا مجرم ہوں، لیکن اگر معاف کر دو تو میں بے وفا نہیں ہوں، میں وفا کے ساتھ بدلہ دینے والا ہوں، میں شکر گزار ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی ہتھکڑی کھولی تو اس نے غسل کیا اور آ کر کلمہ پڑھ لی۔ تو کہتے ہیں فیما نسوکم بالاغلاق الی الاسلام، ہم انہیں باندھ کے لاتے ہیں ہتھکڑیوں میں اور بیڑیوں میں تو یہ اسلام کی توفیق مل جاتی ہے، اس لیے ہم بہتر امت ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے اس کی تشریح کی، فرمایا انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، یہ حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے امت مسلمہ تم بہترین امت ہو، پوری امت میں انتم کا، انتم حضور پاک کے سامنے والے لوگ تھے جو رسول اللہ کے پروردہ، رسول اللہ کی جماعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، تابع دار، وفادار، حبدار، دلدار، جانثار، فرما بردار، جو بھی کہہ دیں، یہ سارے حضور پاک۔ فرمایا تم تو تتمون 70 امہ، تم تو 70 امتوں کے مکمل کر رہے ہو۔ یہاں 70 سے 2 مراد ہیں، محدثین لکھتے ہیں یا تو بڑی بڑی 70 امتیں مراد ہیں، اور یہاں 70 کا لفظ تکسیر کے لیے ہے،
تکثیر کے معنی میں ہے، یعنی جیسے کہا جاتا ہے نا کہ یہ تو 70 چیزیں ہو گئیں، یعنی زیادہ ہو گیا، کثرت کو 70 کہہ دیتے ہیں۔ عام زبان میں ہماری سرائکی میں کہتے ہیں 676 دفعہ میں کی تھی، تو اب وہ 675 دفعہ تو نہیں کیا، 676 دفعہ اس نے گنا ہے، اس نے کثرت مراد لی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، میں چھوٹا تھا، ہم ایک بوڑھے آدمی بزرگ کے ساتھ، حضرت میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو نماز میں ہاتھ ہلایا جاتا ہے تو بچے تو زیادہ ہلاتے ہیں، تو میں شاید ادھر کبھی کر رہا ہوں ادھر کر رہا ہوں، نابالغ تھا، چھوٹا تھا، سلام پھیرا نا تو بزرگ غصہ ہے، اس نے مجھے کہا 676 دفعہ ہاتھ ہلایا، تیری نماز تھی ہے، یعنی 676 دفعہ تو نے ہاتھ ہلایا، تیری نماز ہوئی؟ اب میرا دماغ بچپن سے ایک مولوی کے بیٹے ہونے کے ناطے تیز تو تھا الحمدللہ، میں نے کہا چچا جان میں نے 676 دفعہ ہاتھ ہلایا، میری نماز نہیں ہوئی، لیکن آپ نے 676 تک گنا ہے، آپ کی ہوئی ہے؟ تو وہ چپ ہو گئے۔ مجھے آج سمجھ آتا ہے کہ اس نے گنا نہیں تھا، یہ تکثیر تھا، کثرت کے لیے انہوں نے بولا۔ تو اس مثال سے سمجھاتا ہوں، 70 امہ، کثرت امت مراد ہے، یعنی ساری امتوں کو تم اختتامی اور اینڈ والی امت ہو۔ کیوں؟ اس حدیث کی تشریح ایک اور لفظ سے ہوتی ہے جس میں حضور فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ یہ مسند بزار کی روایت ہے جو حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں اس مرزا ناصر بےمان کے مقابلے میں پیش کی تھی کہ انا آخر الانبیاء یہ خاتم النبیین کا معنی ہے، تو وہاں بھی لفظ وانتم آخر الامم، تم آخری امت ہو، تو یہاں بھی 70 امہ یعنی 70 امتیں تم پوری کر رہے ہو۔ لیکن فضیلت کیا ہے؟ فرمایا اکرم خیرها واکرمها علی اللہ، امتیں پہلے آئی تھی لیکن تم آخر میں آئے، پر سب سے زیادہ اللہ کے عزت بھی تمہاری ہے، سب سے بہتر بھی تم۔ یہ خیر بھی اس میں تفضیل ہے، اکرم بھی اس میں تفضیل ہے۔ خیر اس میں تفضیل اصل میں اخیر تھا تو اس کو خیر کر دیا، پھر اکرم ہے تو اس کو بھی اسی انداز سے رکھا۔ تو یہ بتانے کی مراد یہ ہے کہ سب سے بڑا لفظ امت محمدیہ کے لیے لائے ہیں۔ یہ جو اس میں تفضیل ہے یہ سب سے بڑا لفظ ہوتا ہے، ایک سے انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہوتا۔ تو 2 دفعہ اس لفظ کا استعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت محمدیہ کے لیے کیا، فرمایا یہ امت محمدیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ امت ہونے میں ہم سب کو عطا فرمایا ہے، رب کریم ہم سب کو اس امت کی فضیلت عطا فرمائے۔ پھر آگے فرمایا رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی، فرمایا یہ کتاب صرف مشکات میں تمہیں نظر نہیں آ رہی، مشکات والے نے اپنی طرف سے نہیں لکھی، ان نے امام ترمذی سے لیا، اور امام ترمذی نے بھی نقل کی ہے، امام ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے، اور امام دارمی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس پہ تبصرہ کیا کہ ھذا حدیث حسن۔ اب بہت سے محدثین ہیں جو اس حدیث کو صحیح لکھتے ہیں، امام ترمذی حسن لکھتے ہیں، تو کہتے ہیں اب حسن ہے یا صحیح ہے؟ تو اس کا ایک جواب ہوتا ہے کہ صحیح عند قوم و حسن عند قوم۔ فرمایا محدثین کی ایک جماعت کے ہاں صحیح ہے، ایک جماعت کے ہاں حسن ہے۔ حسن کسے کہتے ہیں؟ صحیح کسے کہتے ہیں؟ 5 شرائط ہوتی ہیں، اس میں 5 کی 5 پائی جائیں تو وہ صحیح ہے، ان میں سے ایک ضابط کی کمی ہو جائے تو وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں حسن بن جاتی ہے۔ لیکن محدثین کا فیصلہ ہے اصول حدیث کا، الاحتجاج للحسن کالصحیح، فرمایا دلیل دینا حسن حدیث سے ایسے جیسے صحیح حدیث سے دیں۔ یہ دونوں بہنیں ہیں، جیسے موت کو نیند کی موت کی بہن کہا جاتا ہے نا، تو حسن صحیح، صحیح حسن، یہ تقریباً ایک دوسرے کے ساتھ بہنوں کے طور پہ شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہے، اور اس پر جا کر یہ امت محمدیہ کا ثواب کا مسئلہ تھا۔ تو امت محمدیہ آخری امت ہے تو تمو نہ کہہ کر اختتام کی طرف اشارہ کیا، اور ثواب امت کہہ کر اس کے ثواب کو بتایا کہ بہتر بھی ہے اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت اور اکرام والی بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، رب کریم حدیث پاک کی خدمت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔